انٹرسٹنگ. اب بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اگر ہم سندھ کی بات کریں کہ جنوب اور کہتے ہیں ساؤتھ اینڈ نارتھ کی جو ایک کشمکش ہر ملک میں ہوتی ہے، ہر صوبے میں ہوتی ہے، تو یہاں پہ صدرن سندھ کو جو ہے بمبور ڈسٹرکٹ ڈویژن ہو گیا، کراچی ڈویژن ہو گیا، اس کے پاس مطلب ہے وسائل ہیں لیکن اس کی پارٹیسپیشن نہیں ہے فیصلہ سازی میں، اور جو نارتھ سندھ کے لوگ ہیں وہ زیادہ فیصلہ کر رہے ہیں. تو کیا اس طرح کا کوئی ہونا چاہیے کوئی بندوبست کہ بھائی یہ لوگ بھی امپاور ہو جائیں یا ان کا بھی حصہ ملے؟ کب سے وزیر خزانہ ہیں مراد علی شاہ سندھ کا؟ ہاں بہت عرصے سے. کہاں کا رہنے والا ہے؟ بھئی ہے تو میں تو کراچی کا گنتا ہوں لیکن وہ 7 کا ہے نا. ہاں ٹھیک ہے، 7 سے الیکٹ ہو کے آتا ہے نا. 7 سے ہو گیا. تو یہاں پر جو کراچی میں پرابلم آئی، سندھ میں پرابلم ہے وہ اس وقت یہ نہیں ہے. سندھ میں پرابلم جو ہے، جو سندھی نیشنلسٹ ہیں ہاں ان کو ٹوٹل سندھ میں ملا کے 50,000 ووٹ بھی نہیں ملے گا، کبھی نہ ملا یا نہ ملے گا. ہاں ان کے بارے میں سب سے اچھا بیان پیر بگاڑا صاحب نے دیا تھا ہاں کہ جب کبھی میں اپنا لفافہ لینے جاتا ہوں تو میری لائن میں آگے نیشنلسٹ لگے ہوتے ہیں. بڑا مشہور معروف بیان ہے بگاڑا صاحب کا. یہ تو ڈرامے بازی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو بیچارے ایسے ہی لگیں گے 4-5 وہ کلاڑیاں لے کے آ جائیں گے، یہ سب ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو یہ جو ساری باتیں پیپلز پارٹی کا تو سٹیک ہے نا، وہ تو چاہیں گے کہ جس طرح سے چلا رہے ہیں معاملہ اسی طرح چلتا رہے اور ڈیلیور بھی نہ کرے. وہ یہ تو ہوا ہے، 18 برس سے حکمران ہے لیکن ڈیلیور نہیں کر پا رہے. پیپلز پارٹی کا اسٹیک ایک دفعہ سامنے آ جائے گا، ایک دفعہ الیکٹرانک ووٹنگ کرا دو. پیپلز پارٹی کا اسٹیک نہیں ہے. پیپلز پارٹی اگر میں نے بار بار کہہ رہا ہوں نا، میں تو پرسنلی کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ سندھ ڈیوائڈ ہو. میں آپ سے سامنے کہہ رہا ہوں، میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ سندھ ڈیوائڈ نہیں ہونا چاہیے لنگوسٹکلی. میں نے آپ کو کہا نا لنگوسٹکلی اس لیے ڈیوائڈ نہیں ہونا چاہیے کہ جس زبان کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی بنیاد پہ وہ زبان تو نیشنل زبان ہے نا. نہیں دیکھیے وہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہو. بہت سارے میرے خیال میں کراچی میں ایسے لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ جی ایک یکجا طور پہ رہیں، ایک ہی طرح رہیں. جو آپ کا خیال ہے بہت سارے اور لوگوں کا خیال ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی مسئلہ ہے کہ مطلب بلدیاتی نظام بھی ہمارا کمزور ہے، یہاں کے لوگوں کے اختیارات بھی نہیں ہیں، یہاں پہ ترقی بھی نہیں ہو رہی ہے. یہاں پہ کیا صرف اربن سندھ کی بات نہیں کر رہے، کوئی دیہی سندھ میں بھی دودھ و شہد کی نہریں تو نہیں بہ رہی. یہ تو نہیں ہو رہا کہ ان کا بہت بھلا ہو رہا ہے. تو آپ تو پھر کیا اس پیچیدگی سے کیسے نکلے؟ میں اس سے آپ سے ایک آگے چلتا ہوں نا. اس پیچیدگی سے کیسے نکلے؟ آپ کے خیال میں دودھ اور شہد کی نہریں پنجاب میں بہ رہی ہیں؟ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں نا. آپ سندھ کی بار بار ہمیشہ کہتے ہیں سر کی نہیں بہ رہی. تو یہ جو سب سے پنجاب ہے اور سینٹرل پنجاب میں تو ہے. بات سن لو نا. تم یہ کہہ رہے ہو، میری بات سنو، تم یہ کہہ رہے ہو کہ 2,50,00,000 بچہ اب نہیں اسکول جاتا، یہ سارا سندھ کا ہے. پنجاب کا بھی ہے، پنجاب کا برابر ہے، زیادہ ہے. وہ تو آبادی بھی بڑی ہے نا. پھر اسٹیٹ کہاں پر زیادہ ہے؟ میں آپ کو 3 مثالیں دیتا ہوں. کراچی بھرا پڑا ہے ساؤتھ پنجاب سے روزگار کے لیے. کیوں؟ وہاں پہ روزگار نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر کیا؟ اگر روزگار نہیں ہے تو گڈ گورننس کیسے ہو گئی؟ اگر روزگار نہیں ہے تو گڈ گورننس کہاں سے آ گئی؟ سنیں میری بات، ٹھیک ہے، آگے چلیں. اس کے بعد اسٹنٹنگ بھی پرابلم، سب ساری پرابلم وہاں موجود ہیں. ہاں ساؤتھ پنجاب میں بہت ہے. ساؤتھ پنجاب نہیں، میں آپ کیوں ساؤتھ پنجاب کہہ رہے ہیں؟ بلوچستان میں بہت ہے. آپ ساؤتھ پنجاب کہہ رہے ہیں. اچھا سنیں، آگے چلیں. جتنے بھی انلیگل مائیگرینٹ جو کشتیاں الٹتی ہیں، زیادہ بچے پنجاب کے ہوتے ہیں، ایک ڈسٹرکٹ کے ہوتے ہیں، گجرات سیالکوٹ کے. کیوں وہ بیچارے وہ کیا مظلوم نہیں ہیں؟ تو یار یہ خدا کا واسطہ ہے، میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں، خدا کا واسطہ ہے، گڈ گورننس پنجاب، اس کی کہانی بند کر دو. یہ پوری چیزوں کو خراب کر رہا ہے. سب سے بیڈلی مینیج پروونس پنجاب ہے. میں نے اس دن بھی کسی کا پروگرام میں کہا تھا کہ اگر آج میں پاکستان کی بیلنس شیٹ بناؤں گا تو ڈیفیسٹ صرف پنجاب کا نکلے گا. اچھا میں بتا دیتا ہوں کیسے نکلے گا. آج آپ کی جو امپورٹ ہے نا وہ 80 ہے، ٹھیک ہے. اس 80 کی امپورٹ میں 60 پنجاب کا امپورٹ ہے. نکال لو، اب میں ثابت کر دوں گا آپ کو. اور ان کی جو انورڈ ہے ڈالر کی وہ 30 ہے. وہ ہر سال 30 کا لاس کر رہے ہیں ڈالر میں، 30 بلین کا. وہ کیونکہ سندھ کے پاس گیس بھی ہے، سندھ کے پاس پورٹ بھی ہے، سندھ کے پاس انڈسٹری بھی ہے.
بلوچستان کے پاس واٹر ہے, بلوچستان کے پاس تربیلا کی رائلٹی ہے. تو آپ کس دنیا میں بیٹھے ہو؟ یہی تو سارا قصہ ہے ایکویٹورل فیڈریشن کا, یہی تو ساری کہانی ہے. ہمت بات ہے تو کھل کے بات کرو نا. نہیں, کھل کے تو پوائنٹ آ گیا نا آپ کا. میں ایک اور عرض کروں کہ میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا, اور یہ جو ہمارا اکنامک سروے آتا ہے اسی کا ڈیٹا ہے نا, اکنامک سروے کا ڈیٹا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جی جو سندھ کی شرح خواندگی تھی آج سے 18 برس پہلے, وہ اسی جگہ پہ اسٹیگنیٹ ہوئی ہوئی ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. کراچی کی اب جو خواندگی گر گئی ہے ہماری, 2-3% گری ہے کراچی کی. ٹھیک ہے, پنجاب کی نسبتاً بڑھ گئی. اس لیے گری ہے ہمارے یہاں جو اس لیے گری ہے کراچی کے سارے سرائکی آگے رہ رہے ہیں نا. اچھا, دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو یار مجھے یہ بتاؤ سرائکیوں کی کتنی آبادی ہے لاہور میں؟ جو مورٹیلٹی ہے خواتین کی, اس کے اندر بھی مطلب ہے سندھ کے سب سے زیادہ برے فگرز ہیں. بچوں کی جو ڈیتھ ہے, یار میں آپ کو کچھ اور کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں میرے گھر میں جتنے لو پیڈ امپلائیز میل اینڈ فیمیل ہیں, وہاں سے سب سرائکی ہیں. تو پنجاب کیسے گڈ گورن ہو گیا؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تمہاری بات. میرے گھر میں جتنے امپلائی ہیں سب میرے میں یہ کہتا ہوں کہ پنجاب میں نہیں, آپ یہ نہیں, آپ یہ جو آپ لوگ بار بار الٹی کہانیاں پیش کرتے ہو نا, یہ مجھے آئی ڈونٹ بائی دیٹ آرگومنٹ. میں یہ کہہ رہا ہوں میرے گھر میں 25,000 روپے میں اویلیبل ہے. جوان لڑکی, ماں باپ اپنے جوان لڑکی کو چھوڑ دیتے ہیں سرائکی کو. تم کس دنیا میں رہ رہے ہو یار؟ ایک نہیں ہے کراچی میں, خیام آباد میں محلے کے محلے بڑے ہوئے. آپ کی میں بات سے اتفاق کرتا ہوں. آج آپ کے پروگرام میں نے پہلی ایک دفعہ اور بات کی تھی, ٹاور سے سرجانی چلے جاؤ, اگر ایک فقیر بہاری یا اردو اسپیکنگ یا سندھی مل جائے میں نام بدل دوں گا. اگر ایک فقیر مل جائے, ایک فقیر, ابھی چلتے ہیں میں اور آپ چلتے ہیں, ہر سگنل پہ جائیں گے, اور اگر ٹاور سے لے کے سرجانی تک کوئی ایک فقیر مل جائے جو بہاری ہو یا اردو اسپیکنگ ہو یا سندھی ہو, 99.9% فقیر سرائکی پنجابی پٹھان ہوگا. کیوں؟ تم لوگوں نے یہ دوامے بازی بار بار کر کے, کیوں وہ فقیر کہاں سے آیا ہے بتاؤ مجھے. ابھی چلو, ابھی میرے ساتھ چلو, ٹرکوں میں بھر کے پنجاب سے آتے ہیں فقیر کراچی میں, ٹرکوں سے بن کے. جتنے ٹرانسجینڈر ہیں سارے لاہور کے ہیں نہیں ہیں؟ بتائیں, غلط کہہ رہا ہوں؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ تو تم یہ گڈ گورننس پنجاب کی کہانی کب ختم کرو گے کہ سندھ کو تم نے گندا کرنا ہے, گندا کرتے رہو گے. یار میں بتائیں, ٹرانسجینڈر جو بیٹھے ہوئے ہیں میرے خیال میں اس کی وجہ ہے, کیا وجہ ہے؟ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, میں بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ سندھ کی دارالحکومت کتنا زبوں حال ہے اور پنجاب کا دارالحکومت ماشاءاللہ کہاں سے, ماشاءاللہ تو کیوں نہیں نوکری کرنے جاتے؟ ماشاءاللہ ہے تو نوکری کیوں نہیں ملتی؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں. سڑک وہاں کی یار سڑک بہت اچھی ہے نا, سڑک تو بہت اچھی, سڑک تو بہت نہیں, سڑک تو بہت ہر جگہ مریم صاحبہ کی تصاویر لگی. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ رحیم یار خان سے ادھر کیوں نہیں جاتے, ادھر کیوں آتے ہیں؟ میں دیکھو نا اس کی وجہ ہے, اس کی بھی ایک وجہ کہ انکروچمنٹ کرنا کراچی میں نسبتاً بہت آسان یار. ہے. انکروچمنٹ پنجاب میں آپ نہیں کر سکتے انکروچمنٹ, یہ بھی غلط ہے. یہاں پہ جتنی آسانی کے ساتھ یہ بھی غلط ہے. نہیں آپ کریں لاہور میں نہیں, بات یہ نہیں کر سکتے. نہیں, بات یہ نہیں ہے. کراچی غریب پرور ایسے ہی نہیں کہتے شہر کو. میری بات نہیں, یہ آپ کی غلط فہمی ہے. میرے ساتھ چلیں لاہور کی کچی آبادیوں میں, آپ نے لاہور نہیں دیکھا نا, میں یہ کہہ رہا ہوں. آپ میرے ساتھ لاہور, آپ تو اورنج لائن میں جاتے ہیں نا, آپ کو نہیں پتا نا. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں, کل میں ابھی چیلم کے دن, پرسوں چیلم کا دن تھا, میں پنڈی میں تھا. اچھا, تو میں نے چیلم کا دن پنڈی میں گزارا تھا. میرے ساتھ پنڈی چلے نا, اندر چلے پنڈی کے علاقوں میں, پھر میں آپ کو دکھاؤں گا نا. تو یہ آپ یہ اورنج ٹرین بھول جائیں گے. پھر آپ بے روزگاری دیکھیں گے نا تو آپ اورنج ٹرین بھول جائیں گے. جب آپ بے روزگاری, جعلی دوائیں, جعلی چیزیں دیکھیں گے نا, پھر آپ یہ سب کہانیاں بھول جائیں گے. کہانیاں ختم کریں.